ہمارے اگلے محترم مہمان علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت بچھال کلاں سے پرنسپل ریٹائرڈ ہیں پروفیسر اعجاز جنجوعہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جوگیوں کے ہاتھ میں ہوں، اللہ خیر کرے۔ میرے بہت سارے شاگرد بھی تشریف فرمائیں، کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز محترم جناب عابد الرحمان صاحب کو۔ بہت پرانا اشروں پر محیط ایک تعلق ہے۔ میں اس وقت سے عابد کو جانتا ہوں جب یہ بالکل اتنے سارے تھے۔ پھر ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ میری نظروں کے سامنے گزرا۔ بہت خوبصورت شخصیت، خوبصورت شاعر، خوبصورت ادیب، صالح فکر والے، جرأت والے، اچھے جذبوں کے مالک، اور کسی بھی ماحول میں بات کرنے کا سلیقہ رکھنے والے ہیں۔ مجھے چونکہ میں بہت زیادہ آج کل مصروف رہتا ہوں آفٹر ریٹائرمنٹ، تو آپ کی طرف سے جو ایک طوفان آیا ہوتا ہے نا خبروں کا، بہت سارے گروپوں میں مجھے شامل کیا گیا ہے۔ میں یہ خیانت سمجھ لیں کہ میں ان سب کو کھول نہیں پاتا، میری مجبوری ہے، لیکن ایک ایک بندے نے کئی نام پر اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، اور ساری کی ساری خبروں سے وہ میرا موبائل بھرا رہتا ہے۔ میں نہیں دیکھ پایا، کل یا پرسوں میں نے کھولا تو کہیں ان کا ذکر آیا، انتخاب ہوا، خوبصورت انتخاب، اور ماشاءاللہ بڑی زبردست حمایت کے ساتھ یہ جیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی اس صلاحیت کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ اللہ پاک انہیں اپنی یہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو مبارکباد ہو گئی، ان کے متعلق میرے کچھ الفاظ جن کو اگر پھیلائیں تو مضامین بن سکتے ہیں، لیکن بات ذمہ داری کی جب آ گئی ہے تو اب سب کی ذمہ داریاں جو بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، اہل قلم، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کی قلم کی نوک پر بڑے بڑے لوگوں کے حالات ہیں، ان کی عزتیں، اس لیے ذمہ داری تو یہ ہے کہ جس سے آپ مقدس پیشے سے وابستہ ہیں اس میں کمال دیانت کا مظاہرہ کیا جائے، جو سچی بات ہے کہہ دینی چاہیے۔ لیکن ایک اور صحافت کا نام بھی ہے جس کو زرد صحافت کہتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں جو پرسنل انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کہ کرید کر لوگوں کے عیب تلاش کیے جائیں۔ شرعی حوالے سے جو ہمیں صحافت کا جو ایک عنوان دیا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے، تو وہاں پر سورہ حجرات میں آیا کہ جب کوئی غلط کار آدمی یا بے اعتماد آدمی، ناقابل وثوق آدمی اگر خبر لے کر آئے تو تصدیق کر لیا کرے، فتبینوا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر آ جاتی ہے اور زمانے میں پھیل جاتی ہے، اور آج کل تو اس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ کئی بر اعظموں تک ود ان نو ٹائم آپ کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ غلط ہو تو اسے سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی بر اعظموں سے امریکہ تک جاپان تک پھیلی ہوئی خبر جو ہے نا، اسے واپس لانا، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ
فرمایا کہ سنی سنائی بات جھوٹ ہوتی ہے، سنی سنائی. اس لیے آپ کی ذمہ داری تو بہت زیادہ بڑھ گئی شرعی حوالے سے بھی. اور آپ میں سے جس بندے کی صحافت بہت اچھی ہوتی ہے لوگ اسے دل میں بھی جگہ دیتے ہیں اور آنکھوں پر بھی بٹھاتے ہیں کہ اس بندے نے کمال کی عکاسی کی ہے، بر وقت صحیح خبر پہنچائی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دی ہے. تو اس حوالے سے میری تو یہ گزارش ہے، میں چونکہ صحافی نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کا بہت کرم ہے، شکریہ ہے کہ جوگی صاحب نے اور احباب نے مجھے اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا حکم دیا. میں آ گیا تو میں نے ایک طرف ان کو مبارکباد بھی پیش کی، آپ حضرات کا شکریہ بھی، اور ساتھ اپنی جو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں بھی بیان کروں کہ ہر بات کو تول کر. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحافیوں کی تو ذمہ داری ہے کہ بات پہنچا دیں، لیکن یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر آج کل کے جو مسائل ہیں، خصوصی طور پر جنس کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کی ان کے ساتھ عزتیں وابستہ ہوتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ایک حوالہ، آپ نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا، فرمایا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں کر رہا. فرمایا ہو سکتا ہے پھر میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت سامنے ہو بھی، جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہو تو پھر آپ اس کو چلے نام نہ دیں، خبر دے دیں، ایسا گول کریں کہ کسی کا گھر، کسی کا خاندان، کسی کی ساری نسل، کسی کی شجر تباہ نہ ہو جائے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تمام حضرات کا بہت زیادہ شکریہ. میرے لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ قبول فرمائیں. کون سے آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. جی انو جی تشریف لے آئیں. میں کیسر پتنی ماں پہچانا ہے نہیں میری بہت سارے لوگ نہیں جانتے نا. ماشاءاللہ اناد ذہن اور زبان پہ بھی فیض وصال کلاں کالج ہے. جی کوئی شک نہیں جی، کوئی شک.